الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو جاری تھی اجوف کے باب فعل یفعل کے بارے میں، جس کی مثال ہم نے دی قال یقول۔ اس کے بارے میں ہماری گفتگو جاری تھی۔ چند ابحاث باقی رہ گئیں اس بحث کی، جس میں سے تھا کہ امر غائب مجہول کیسے بناتے ہیں، نہی مجہول کیسے بناتے ہیں، اس میں فاعل کیسے بناتے ہیں اور اس میں مفعول کیسے بناتے ہیں۔ آج کے درس کی ابتدا ان چیزوں کو بیان کرنے سے ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، امر غائب مجہول۔ ہم نے بارہا بتایا کہ مضارع کے صیغے کے شروع میں لام امر کو داخل کر کے اور آخر کو جزم دے کے امر غائب کا صیغہ بن جاتا ہے۔ آپ نے امر غائب مجہول بنانا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ مضارع کے مجہول کا صیغہ لے کے اس کے شروع میں لام مکسور یعنی لام جس کے نیچے زیر ہو اس کو داخل کر کے آخر کو ساکن کر دیں گے، تو جس کے ساتھ کیا بنے گا؟ امر غائب مجہول کا صیغہ بن جائے گا۔ ہمارے پاس مضارع مجہول جو ہم نے پیچھے پڑھا وہ کیا ہے؟ وہ ہے یقالو۔ یقالو، اس سے ہم نے امر غائب مجہول بنانا ہے۔ کیسے بنائیں گے؟ شروع میں ہم کر دیں گے لام مکسور یعنی جس پہ زیر ہے، کسرہ کہتے ہیں زیر کو، وہ لام جس پہ زیر ہے وہ داخل کر دیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے۔ کیا بن جائے گا؟ لیقال۔ لیقال۔ اور ہم نے بتایا کہ التقاء ساکنین جب ہو جائے، یعنی جب دو ساکن حرف اکٹھے ہو جائیں تو ان میں سے جو حرف علت ہوتا ہے اسے گرا دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے حروف علت بتائے کتنے ہیں؟ 3، الف واو یا۔ تو یہاں پہ دو ساکن جمع ہو گئے، ایک الف ایک لام، تو حرف علت کون ہے؟ الف۔ تو حرف علت جو الف ہے اس کو ہم گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ لی یقل۔ لی یقل۔ تو یہ امر غائب مجہول کا صیغہ بن جائے گا۔ باقی صیغے ہم پڑھیں گے لیقالا۔ باقی صیغوں میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ بھئی حرکت کو ہم پہلے جو صیغہ ہوتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں؟ رفع جو ہوتا ہے یعنی ضمہ جو ہوتا ہے یعنی پیش جو ہوتی ہے اسے گرا دیتے ہیں۔ تو جو باقی جن صیغوں میں نون ہوتا ہے ان میں نون کو گرا دیتے ہیں۔ تو باقی ادھر ہم نے اس پیش کو گرایا تھا۔ باقی صیغوں میں ہم اگر دوسرے صیغے سے بنانا چاہیں یقالانی تو ان میں ہم کیا کریں گے؟ نون کو گرا دیں گے۔ لے یقالا، لیقالو، لتقل، لتقالا، لیقلنا، اس طرح سے سارے صیغے بنتے جائیں گے۔ اب یہ آ جائیے نہی مجہول۔ نہی کا صیغہ بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ نہی مجہول آپ نے بنانا ہے تو کیسے کریں گے؟ مضارع مجہول کے شروع میں لائے ناہیہ لگا دیں گے اور آخر کو جزم دے دیں گے، آخر کو سکون دے دیں گے، تو وہ نہی مجہول کا صیغہ بن جائے گا۔ نہی مجہول یقال سے بنائیں گے، لا کا اضافہ کر کے آخر میں کیا کر دیں گے؟ جزم دے دیں گے، لا یقال۔ دو ساکن جمع ہو گئے تو حرف علت کو گرا دیں گے، الف حرف علت ایسے گرا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ لا یقل۔ اور جن صیغوں میں نون ہے ان میں نون کو گرا دیں گے، لا یقل، لا یقالا، لا یقالو، لا تقل، لا تقالا، لا یقلنا، لا تقل، لا تقالا، لا تقالو، لا تقالی، لا تقالا، لا تقلنا، لا اقل، لا نقل۔ جن صیغوں میں نون ہے سوائے چھٹے اور 12ویں صیغے کے، ان صیغوں سے نون کو گرا دیں گے، چونکہ چھٹے اور 12ویں صیغے کے نون کو نہیں گرائیں گے۔ کیوں؟ چونکہ چھٹے اور 12ویں صیغے کا نون جو ہے وہ اس کا اپنا ہے، وہ ضمیر ہے، نہ کہ پیش کے رفع کے بدلے میں نہیں آیا ہوا، پیش کے بدلے میں نہیں آیا ہوا کہ ہم اس کو گرائیں۔ ابھی آگے آ جائیں، ہم نے جان لیا کہ امر غائب مجہول کیسے بنانا ہے، نہی مجہول کیسے بنانا ہے۔ ابھی اس میں فاعل کیسے بنانا ہے؟ اس میں فاعل کا ہم نے بتایا وہ فاعل کے وزن پہ آتا ہے۔ کس وزن پہ آتا ہے؟ فاعل کے وزن پہ۔ فاعلون۔ قاولا تھا اصل میں، قالا کیا بنے گا؟
قاولن قاولن۔ جب ہمارے پاس قاعدہ ہے واو جب الف زائدہ کے بعد واقع ہو تو اسے حمزہ میں چینج کر دیتے ہیں بہت سارے بعض موارد میں، یہ مورد ان میں سے ہے۔ واو الف زائدہ کے بعد واقع ہو رہا ہے تو ہم اس واو کو کیا کریں گے، حمزہ میں چینج کر دیں گے، تو کیا بن جائے گا قائلن قائلن قائلانی قائلون قائلۃ قائلتانی قائلات، ایسے ہی اس میں فاعل کے صیغے بنائیں گے جیسے کہ آپ نے پیچھے درس میں پڑھا۔ اور یہ لفظ دیکھیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ اس بات کا قائل ہے، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، تو یہ لفظ قائل جو ہے اصل میں قاول تھا، تو اس کو ہم نے حمزہ میں چینج کیا ہے اور یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابھی آ جائیے اس میں مفعول کیسے بناتے ہیں۔ اس میں مفعول کس وزن پہ ہوتا ہے، مفعول کے وزن پہ ہوتا ہے، کس کے وزن پہ، مفعول کے وزن پہ۔ تو قاوالا سے کیا بنے گا، مقبول، مقبول، یہ بن جائے گا۔ یہاں پہ یہ ہے کہ اس واو پہ ضمہ ثقیل ہے، اس واو پہ کیا ہے، ضمہ ثقیل ہے، تو اس کو پہلے والے حرف دے دیں گے۔ پہلا والا حرف کیا ہے، قاف، تو اس ضمے کو ہم قاف کو دے دیں گے، کیا بن جائے گا، مقوولن۔ تو یہاں پہ کیا ہے، دو واو جمع ہو گئی ہیں اور دو ساکن جمع ہو گئے ہیں، دو واو دو ساکن جمع ہوگی جو کہ التقاء ساکنین بن گیا۔ تو ہم اس میں سے کس کو گرائیں گے، اس کے بارے میں علماء کے دو گروہ بن جاتے ہیں۔ پہلا گروہ کہتا ہے کہتے ہیں کہ پہلی واو کو گرائیں گے، پہلی واو کو گرائیں گے جو حرف علت ہے اور کلمہ کا جز ہے۔ دیکھیں مقبول کا وزن کیا ہے، مفعول، اور ہم نے بتایا تھا کہ جو کلمہ فا عین لام کے مقابلے میں ہے وہ اصلی ہوتا ہے۔ فا کے مقابلے میں کون آ رہا ہے، قاف، عین کے مقابلے میں کون آ رہا ہے، یہ پہلی واو، لام کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے، یہ لام۔ تو پہلی واو چونکہ کلمہ کا اصلی جز ہے اور حرف علت ہے تو اسے گرا دیں گے، تو اس کے جب گرا دیں گے مفعول سے عین کو گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا وزن، کیا وزن بن جائے گا، وزن بن جائے گا مفعول، ٹھیک ہے۔ بعض علماء ایسے کہتے ہیں، مفعول تھا جب ہم نے عین کو گرا دیا کیا بن گیا، پیچھے مفعول وزن بن گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں جو واو گرائیں گے وہ واو وزن اسم مفعول کی ہے جو کہ زائد ہے اور حرف اصلی کو باقی رکھیں گے۔ مفعول کا وزن ہے مفعول، یہ ہم نے ضمہ پیچھے دے دیا، کیا بنا، مفعول، اور یہ واو بھی ساکن۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس واو کو گرائیں گے، عین کلمہ جو ہے وہ باقی رہے گا، یعنی پہلی واو باقی رہے گی، دوسری واو گر جائے گی، کیا وزن بن جائے گا، مفعول۔ تو دو گروہ ہیں علماء کے، بعض کہتے ہیں پہلی واو کو گرائیں گے تو وزن کیا بنے گا، مفعول بنے گا اور کلمہ بنے گا مقول۔ دوسری واو کو گرائیں پھر بھی مقول ہی بنے گا لیکن وزن میں اختلاف آئے گا، دوسری واو کو گرائیں اگر
اور پہلی اصلی واو کو باقی رکھیں تو وزن بنے گا مفعول مفعول. یہ وزن کا اختلاف ہے، باقی لفظ ایک ہی رہے گا، ایسے ایک طرح سے پڑھا جائے گا، وہ کیا ہے مقول ہی پڑھا جائے گا. اور اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ فلاں کا مقولہ ہے، وہ اسی سے ہے، مقول مقولان مقولون مقولتن مقولتان مقولاتن. تو یہ ہماری گفتگو ہو گئی باب فعل یفعل کے بارے میں. ابھی آ جائیے آپ اگلے باب کی طرف. باب فعل یفعل، اجوف یائی کا باب فعل یفعل. اجوف یائی کا باب فعل یفعل. اس کی مثال جو کتاب میں دی گئی ہے وہ ہے باع یبیع، باع یبیع، باع یبیع. ادھر ہم یہ جانیں گے کہ اس کا ماضی معلوم کیسے بناتے ہیں، مضارع معلوم کیسے بناتے ہیں، امر حاضر کیسے بناتے ہیں، امر غائب معلوم کیسے بناتے ہیں، نہیں کیسے بناتے ہیں، ماضی مجہول کیسے بناتے ہیں، اور ہم ماضی مجہول کیسے بناتے ہیں، مضارع مجہول کیسے بناتے ہیں، امر مجہول کیسے بناتے ہیں، نہیں مجہول کیسے بناتے ہیں، اس میں فاعل کیسے بناتے ہیں اور اس میں مفعول کیسے بناتے ہیں. انہی چیزوں کو ہم یہاں پہ جانیں گے. پہلے آ جائیں ماضی معلوم کی طرف. ماضی معلوم، ماضی کا اس کا صیغہ کیا ہے، باع کا، باع. اس کی ذرا ہم جو اس کو بیان کریں گے اس طرح بیان کریں گے. اصل میں یہ تھا بایعا، بایعا. ہمارے پاس قاعدہ ہے حرف علت اگر متحرک ہو اور اس کا ما قبل کیا ہو مفتوح ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں ہم الف میں چینج کر دیتے ہیں. یہاں پہ یا حرف علت ہے، اس پہ حرکت ہے، اس کا ما قبل کیا ہے مفتوح ہے، یعنی مفتوح کیا مطلب اس پہ زبر ہے، تو ہم اس حرف علت یا کو الف میں چینج کر دیں گے. کیا پڑھیں گے، باع، باع پڑھیں گے، باع پڑھیں گے. آگے سیکھے چلتے جائیں گے. باع، باعا، باعو، باعت، باعتا، بعنا. چھٹے سیگے سے آخر تک ہم پڑھیں گے بعنا، بعتا، بعتما، بعتم، بعتے، بعتما، بعتنا، بعتو، بعنا. ادھر سے چینجنگ آ جائے گی چھٹے سیگے میں. بعنا چھٹے سیگے میں تبدیلی آ جائے گی، چھٹے سیگے سے تبدیلی آ جائے گی. چھٹا سیگا اصل میں کیا تھا ہم اس کو بیان کرتے ہیں. چھٹا سیگا اصل میں تھا بیعنا، ضربنا کی طرح، بیعنا. یہ حرف علت یا متحرک، ما قبل اس کے اوپر زبر ہے، مفتوح ہے، ہم اس یا کو الف میں چینج کر دیں گے. کیا بن جائے گا، باعنا، باعنا. ابھی دو ساکن جمع ہو گئے جسے ہم التقاء ساکنین کہتے ہیں، ایک الف اور ایک عین. اور ہم نے کہا جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو جو حرف علت ہوتا ہے اسے ہم گرا دیتے ہیں. تو ہم نے الف گرا دیا، کیا بن گیا، باعنا. کیا بن گیا، باعنا. اور ہم پھر آخر میں کیا کریں گے کہ اس جو زبر ہے جسے فتحہ کہتے ہیں عربی میں، اس زبر کو زیر میں چینج کر دیں گے، جسے کیا کہتے ہیں ہم عربی میں کسرہ. تو کیا پڑھیں گے، بعنا. کیوں ایسے پڑھیں گے، تاکہ یہ کسرہ اور زیر دلالت کرے کہ جو حذف ہوا ہے حرف اصل میں وہ یا تھا. چونکہ کسرہ اور زیر یا کے ساتھ ایک میل رکھتا ہے، ایک مناسبت رکھتا ہے، تو ہم
اس کو کسرہ اور زیر دے دیں گے تاکہ دلالت کرے کہ جو حذف ہوا ہے وہ یا تھا. تو بعنا، بعتا، بعتما، ان سارے صیغوں میں اسی طریقے سے ہی ہوگا. ابھی آگے آ جائیے مضارع معلوم کی طرف. مضارع معلوم. باع سے مضارع معلوم آتا ہے یبیعو، جس طرح آتا ہے ضربہ سے یضربو، یبیعو. باع یبیعو، ٹھیک ہے. اس کی اصل کیا تھی وہ ہم ابھی جانتے ہیں. اس کی اصل تھی یبیعو، یبیعو. چونکہ اس یا پہ کسرہ پڑھنا یعنی زیر پڑھنا ثقیل تھا، یعنی پڑھا جانا کیا تھا عربوں کے لیے مشکل تھا. ہم نے کیا کیا، اس یا کو پیچھے والے حرف کو دے دیا تو کیا بن گیا یبیعو. اس با کو ہم نے دے دیا اس زیر کو، کیا بن گیا یبیعو، یبیعو. اسی طرح سے سیکھے جاری رہیں گے یبیعو، یبیعانی، یبیعونا، تبیعو، تبیعانی. ادھر چھٹے اور 12ویں سیکھے میں تبدیلی آ جائے گی. چھٹے میں کیا پڑھیں گے یبیعنا، اور 12ویں پہ کیا پڑھیں گے آپ تبیعنا. چھٹے میں کیوں تبدیلی آئے گی؟ چھٹا اصل میں تھا یب یعنا، یضربنا کی طرح، یب یعنا. اس یا پہ کسرہ ثقیل تھا، یعنی زیر کیا تھا مشکل تھا اس کو پڑھا جانا. ہم نے پیچھے والے حرف کو دے دیا، کیا بن گیا با کو دے دیا یبیعنا، یبیعنا. دو ساکن جمع ہو گئے، ایک یا ایک عین. جب دو ساکن جمع ہوتے ہیں ہم اس کو کیا کہتے ہیں التقاء ساکنین. تو التقاء ساکنین کا مطلب ہوتا ہے دو ساکنوں کا جمع ہو جانا. جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو اس کا قاعدہ کیا ہے، ہم حرف علت کو گرا دیتے ہیں. تو حرف علت ہے یا، تو ہم اس کو گرا دیں گے، کیا بن جائے گا یبیعنا. اسی طرح سے تبیعنا جو 12واں صیغہ ہے وہ بھی ایسے ہی ہوگا. اس کی اصل تھی تبیعنا، یا چونکہ اس پہ کیا تھا کسرہ ثقیل تھا، زیر ثقیل تھی، ہم نے پیچھے والے حرف کو دے دیا، کیا بن گیا تبیعنا. یہاں پہ دو ساکن جمع ہو گئے یا اور عین، تو ہم یا کو گرا دیں گے اور عین کو باقی رکھیں گے تو کیا پڑھیں گے تبیعنا. یہ تھا مضارع معلوم. ابھی آ جائیے امر حاضر معلوم کی طرف. امر حاضر معلوم. امر حاضر معلوم کا طریقہ یہ کہ اسے آپ مضارع معلوم کے 7ویں صیغے مخاطب کے صیغے سے بناتے ہیں. امر حاضر معلوم ہے بیع، اس کا طریقہ آ جائیے. اسے بنائیں گے تبیعو سے. کس سے؟ تبیعو سے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے شروع سے جو حرف مضارع ہے تا اسے گرا دیں گے. اس کو ہم نے گرا دیا، کیا آ گیا، اور آخر کو ساکن کرنا ہے بیع. کیا بیع. چونکہ بعد والا حرف مضارع گرانے کے بعد پہلا والا حرف کیا تھا اس پہ حرکت تھی، تو ہمیں الف کو لانے کی، حمزہ کو لانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. کیا بن گیا، اور آخر کو ساکن کیا تو کیا بن گیا بیع. تو دو ساکن جمع ہو گئے، ایک یا ایک عین، یعنی التقاء ساکنین ہو گیا. جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو ہم نے بتایا ہے کہ حرف علت گرا جاتا ہے. حرف علت یا ہے، اسے گرا دیا تو کیا بن گیا ہمارے پاس بیع. یہ بن گیا ہمارے پاس بیع. واضح ہوگی یہ بات. بیع. اور دوسرا صیغہ اس کا بنے گا بیعا. یہاں پہ یا کو نہیں گرائیں گے. یہاں پہ یا کو کیوں نہیں گرائیں گے؟ چونکہ یہاں پہ التقاء ساکنین نہیں باندھ رہی، عین پہ حرکت آ گئی ہے.
بیعا بیعو بیعی اضربی کی طرح، بیعا اور بعنا، بعنا پڑھیں گے آگے، پھر ہم اس کا ہم بتاتے ہیں ماضی کے جو سیغے ہیں اس میں ماضی معلوم کا بھی بعنا ہے، ماضی مجہول کا بھی بعنا ہے، امر معلوم کا بھی بعنا ہے، ان میں فرق کیا ہے ہم آگے بتائیں گے۔ ابھی آ جائیے امر غائب معلوم بنانا ہے اگر آپ نے تو، امر غائب معلوم، امر غائب معلوم، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے بتایا آپ کو کہ مضارع کے صیغے کے شروع میں آپ کیا کریں گے؟ لام مکسورہ، یعنی لام کے جس کے نیچے کیا ہو؟ زیر ہو، وہ لگا دیں گے آپ، اور آخر کو ساکن کر دیں گے، یبیعو، اس کے شروع میں کیا کریں گے آپ؟ لے یبیع، لے یبیع، اب یہاں پہ دو ساکن جمع ہو گئے، ایک یا ایک عین، التقاء ساکنین ہوا، ہم حرف علت یا کو گرا دیں، کیا بن جائے گا؟ لے یبیع، لے یبیع، لے یبیع، لے یبیعا، لے یبیعو، لے تبیع، لے تبیعا، لے یبیعنا، وہ سارا طریقہ جو ہم نے بتایا آپ کو۔ اور اس امر کے ساتھ آپ نون تاکید ثقیلہ خفیفہ بھی لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے سیغوں میں بھی لگانے کا طریقہ بتایا۔ ابھی نہیں کا سیغہ اگر بنانا ہے آپ نے، نہیں معلوم، نہیں معلوم، اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے؟ شروع میں مضارع کے شروع میں لائے ناہیہ کا اضافہ کرنا ہے، آخر کو ساکن کرنا ہے، یبیعو ہے اگر، شروع میں کیا کریں گے؟ لا ناہی لگا دیں گے، لا یبیع، لا یبیع، دو ساکن جمع ہو گئے یا اور عین، اس کو گرا دیں گے حرف علت کو، کیا بن جائے گا؟ لا یبیع، لا یبیع، لا یبیعا، ادھر یا واپس آ جائے گی دوسرے سیغے میں، کیوں واپس آئے گی؟ چونکہ یہاں پہ التقاء ساکنہ نہیں ہو رہا، جیسے کہ ہم نے بتایا، لا یبیعا، لا یبیعو، لا تبع، لا تبیعا، لا یبعنا، لا تبع، لا تبیعا، لا تبیعو، لا تبیعی، لا تبیعا، لا تبعنا، لا ابع، لا نبع، یہ سارا طریقہ وہ پرانے سیغوں کی طرح ہی ہم کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ نون تاکید ثقیلہ بھی لگا سکتے ہیں، لا یبیعنا، لا یبیعانی، وہ طریقہ پرانا ہی، اسی کے مطابق ہم چلیں گے۔ ابھی آ جائیے مجہول کے سیغوں کی طرف۔ ماضی مجہول، با کا ماضی مجہول ہے بیعا، بیعا، بیعا کی اصل کیا تھی؟ بوجیعا، بوجیعا، یہاں پہ کیا تھا؟ کسرہ، یہ زیر ثقیل تھی، اس کا عربوں کے لیے پڑھنا مشکل تھا، ہم نے اس کو گرا دیا، اور پیچھے والے حرکت کو گرا کے ہم نے اس زیر کو پہلے والے حرف کو منتقل کر دیا، پہلے والے حرف کی حرکت کو گرا کے، کیا بن گیا؟ بیعا، 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 بیعو، بیعت، بیعتا، بعنا، پھر آگے وہی سیغے سارے، بعتا، بعتما، بعتم، بعتے، بعتما، بعتنا، بعتو، بعنا۔ ابھی یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو چھٹا سیغہ بعنا ہے، یہ ایک ہی لفظ ماضی مجہول کا چھٹا سیغہ بھی ہے، اور ماضی معلوم کا بھی، اور امر حاضر کا بھی ہے، ایک ہی لفظ، لیکن اس کی اصل مختلف ہے۔ جو ماضی مجہول کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ بویعنا، بویعنا، یہ اصل ہے اس کی۔ یہاں پہ یہ کسرہ، یہ زیر پڑھنا مشکل تھا، ثقیل تھا، اس کو پہلے والے حرف کو دے دیا اور پہلے والے حرف کی حرکت کو گرا دیا، تو کیا بن گیا؟ بیعنا،
बेअना, इल्तिक़ाए साकिनैन हो गया, दो साकिन जमा हो गया, सिया को गिरा दिया, क्या बच गया पीछे? बेअना। ये मादी मजहूल की असल है। जो माजी मालूम है उसकी असल क्या थी? बायाना। क्या थी? बायाना। या पे हरकत माक़बल मफ्तू है, इसको अलिफ में चेंज कर देंगे, क्या बन जाएगा? बाअना। दो साकिन जमा हो गए, एक अलिफ और एक आइन। अलिफ जो है उसको गिरा देंगे चूँकि हरफ इल्लत है, क्या बन जाएगा? बाअना। क्या बन जाएगा? बाअना। इसकी ज़बर को ज़ेर में चेंज कर देंगे। क्यों करेंगे? ताकि पता चले हर्फ हज़्फ होने वाला हर्फ या था, चूँकि या ज़ेर के साथ ज़्यादा मुनासबत रखती है, तो क्या बन जाएगा? बेअना। अभी जो अमर हाजिर का छठा सीगा है उसकी असल क्या है उसको देख लेते हैं। उसकी असल थी इसकी असल थी इब याना, इब याना। या पे ये कसरा पढ़ना क्या था? मुश्किल था। इसको हमने क्या किया? बा को दे दिया पीछे वाले हर्फ को, क्या बन गया? इबीअना। जब पहला वाला हर्फ मुतहरिक हो गया तो हमें इस जो हमज़ा को लेकर थे उसकी ज़रूरत नहीं, इसे भी गिरा दिया, क्या बन गया? बीअना। क्या? बीअना। दो साकिन जमा हो गए, एक या एक आइन। तो जब दो साकिन जमा हो जाए तो हर्फ इल्लत को गिरा दिया जाता है, हमने या को गिरा दिया, क्या बन गया? बेअना। खुलासा कलाम ये कि बेअना जो एक सीगा है ये मादी मालूम का छठा सीगा भी इस्तेमाल होता है, मादी मजहूल का छठा सीगा भी इस्तेमाल होता है, अमर हाजिर का छठा सीगा भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इनकी असल में फ़र्क है जो कि हमने असल बयान की। अभी आ जाइए मुज़ारे मजहूल के सीगे की तरफ। मुज़ारे मजहूल, मुज़ारे मजहूल क्या था? ये है युबाउ। इसकी असल क्या है? युब या ओ। ऐसे ही जैसे कि हमने युकालू बनाया था, ऐसे युबियाओ से युबाओ बनाया। कैसे? या पे हरकत जो थी वो सकील थी, हमने पहले वाले हर्फ को दे दी, क्या बन गया? युबई ओ। चूँकि ये या की असल पे हरकत थी, अभी सुकून है लेकिन असल में हरकत थी, जब इसकी असल में हरकत थी और इससे पहले वाला हर्फ मफ्तू, तो हम क्या करेंगे? उसके पहले वाले हर्फ पे ज़बर तो उसको अलिफ में चेंज कर देंगे, क्या बन जाएगा? युबाउ। ठीक है, युबाउ। फिर आगे सारे वो इसी के युबाउ, युबाआनी, युबाउना, तुबाउ, तुबाआनी, युबाना। ये जो छठा सीगा इसमें अलिफ को गिरा देंगे, चूँकि क्या बनेगा छठा सीगा? युबाना। तो दो साकिन जमा हो जाएंगे, इसको गिरा देंगे, क्या बन जाएगा? युबाना। इस तरह तुबाउ, तुबाआनी, तुबाउना, तुबाईना, तुबाआनी, तुबाना। ये तुबाना क्या था? तुबाना। ऐसे था तुबाना, तुबाना। दो साकिन जमा हो गया अलिफ और आइन, तो जब दो साकिन जमा हो जाएंगे तो हरफ इल्लत को गिरा देंगे, अलिफ को गिरा दिया, क्या पीछे बच गया? तुबाना। आगे 13वां 14वां सीगा उबाउ, नुबाउ। ये हो गया मुज़ारे मजहूल का सीगा। और आगे जो है आपने अमरे मजहूल बनाना है, गायब मजहूल। शुरू में आपने लाम जिस पे ज़ेर हो वो लगा दें, बन जाएगा ले युबा। वही तरीका जो हमने पीछे बताया। ला नहीं का सीगा बनाना है तो क्या बनेगा?
لا یباع، وہ بنے گا اصل میں بیسیکلی لا یباع، لا یباع. تو دو ساکن جمع ہو جائیں، الف کو گرا دیں، کیا بن جائے گا لا یباع. ان کو مصنف صاحب نے چھیڑا ہی نہیں اصلاً، چونکہ پہلے ان کا طریقہ بیان کر چکے ہیں یقالوں میں، لیکن میں نے آپ کو اشارتاً سمجھا دیا تو یہ بالکل واضح ہے. ابھی آ جائیں باع یبیع سے اس میں فاعل کا صیغہ. اس میں فاعل کا صیغہ کس پہ وزن پہ ہوتا ہے؟ فاعل کے وزن پہ. یہ بایع اصل تھا، اس کا کیا بنے گا صیغہ فاعل کے وزن پہ؟ با یہ عن. ادھر کیا کریں گے ہم؟ یا کو حمزہ میں چینج کر دیں گے، چونکہ الف زیادہ کے بعد یا آئے اور واو اور یا آ جائیں تو ان کو بہت سارے موارد جو ہیں ان میں سے ایک مورد یہ ہے کہ جب اس میں فاعل کا مورد ہو، یہاں پہ ایک خاص قاعدے کی وجہ سے اس کو انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں بیان کریں گے کہ جب الف واو اور یا الف زیادہ کے بعد آئیں تو بعض موارد میں اس کو کیا کرتے ہیں، ہم اس کو حمزہ میں چینج کر دیتے ہیں. کیا کریں گے؟ بائعن بنا دیں گے. بائعن، بائعان، بائعون، بائعۃ، بائعتان، بائعات. اس میں مفعول کا صیغہ ہے تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ کس کے وزن پہ ہوتا ہے؟ مفعول کے وزن پہ ہوتا ہے، مفعول کے وزن پر. کیا بنے گا؟ مبیوع. مبیوع بن گیا. یا پہ ضمہ ثقیل ہے، یا پہ پیش کا پڑھا جانا کیا ہے؟ مشکل ہے. اس کو ہم نے پہلے والے حرف کو دے دیا با کو. کیا بن گیا ہمارے پاس؟ پڑھا بھی نہیں جائے گا، پتہ نہیں کیا بن گیا. مبوئی، عجیب سا بن گیا لفظ. عن، دو ساکن جمع ہو گئے تو ہم نے کیا کیا؟ واو اور یا دو ساکن جمع ہو گئے، ہم نے کیا کیا؟ یا کو گرا دیا. بعض کے نزدیک اس یا کو گرا دیا. بعض کہتے ہیں واو کو گرائیں گے، لیکن بعض کہتے ہیں کیا کریں گے؟ ہم نے یا کو گرا دیا. یا گرا دیا، کیا بن گیا؟ مبوعن. کیا بنا دیا؟ مبوعن. پھر کیا کریں گے ہم لوگ؟ ہم نے کیا کیا؟ واو کو کیا کر دیا ہم نے؟ اس یا میں واو کو یا میں چینج کر دیا، واو کو یا میں چینج کر دیا، اور اس ضمہ جو پیش ہے اس کو کسرہ دے دیا، یعنی زیر دے دی. کیا بن گیا؟ مبیعن. کیوں ایسے کیا ہم نے؟ تاکہ اجوف یائی جو ہے کہ جس کے عین الفعل میں یا ہوتی ہے، اس کا صیغہ اجوف واوی کے ساتھ کہ جس کے عین الفعل میں واو ہوتی ہے اس کے ساتھ مشتبہ نہ ہو جائے. یعنی مبیعن والا صیغہ مقول والے صیغے کے ساتھ تاکہ مشتبہ نہ ہو جائے، اس وجہ سے ہم نے ایسے کیا. تو یہ ہے بعض کے نزدیک جب جس نے کہا کہ یا گری ہے. بعض کے نزدیک کیا ہوگا؟ واو گرے گی تو کیا بنے گا؟ کیا بن جائے گا؟ مبوئی عن. تو یا کی مناسبت سے ہم با کے ضمہ کو یعنی اس کی پیش کو ہم کسرہ میں چینج کر دیں گے، یعنی زیر میں چینج کر دیں گے. کیا بن جائے گا آگے؟ مبیعن. تو یہ ہے ہمارا طریقہ اجوف یائی میں، یعنی با فعل یفعلوں میں، باع یبیع میں ماضی معلوم، ماضی مجہول، مضارع معلوم، مضارع مجہول، امر حاضر معلوم، امر حاضر مجہول، لا نہیں کے صیغے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کو بنانے کا. انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم باقی حروف علت کے ابحاث کو متعرض ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.